بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملو تو پھول کی طرح، بچھڑو تو خوشبو کی طرح۔ میرے پیارے مزدور بھائیوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم بے روزگار ہو چکے ہیں 3 ماہ سے۔ ہم بے روزگار ہیں۔ جتنے بھی شادی ہال، مارکیز، ریسٹورنٹ، چھوٹا ہوٹل، جتنے بھی ہم مزدور ہیں، ہم بے روزگار ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، شروع سے ہی جب پہلے دن سے لاک ڈاؤن شروع ہوئی ہے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہی بات کی ہے کہ ہمارے مزدور بھوک سے مر جائیں گے، تو ان کا کچھ سوچیں۔ مزدور ایک کوالٹی، ایک قسم کے مزدور تو نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں میں مزدور آتے ہیں۔ فیکٹریوں میں مزدور آتے ہیں، شادی ہال، مارکیز میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں، یہ بہت زیادہ تعداد میں یہ مزدور ہوتے ہیں۔ تو ہم جو مزدور ہیں، سفید پوش مزدور، ان کو کسی نے ان کے اوپر احساس نہیں کیا، نہ احساس پروگرام نے احساس کیا ان کے اوپر، اور نہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، نہ اور کسی بڑے بڑے عہدے والوں کو جس کو میڈیا پہ بلایا جاتا ہے، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے کہ کیا کریں لاک ڈاؤن پر، کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو ادارے ہم نے کھولے ہیں، دکانیں، وہ بھی بند کرو۔ تو جو لوگ لاک ڈاؤن برداشت کر سکتے ہیں، جن کے پاس سرمایہ ہے، وہ تو کر لیں گے۔ تو ہمیں بتائیں، ہم جو مزدور ہیں، جو ہمارے جن اداروں میں ہم مزدور کام کرتے ہیں وہ بند ہیں، ان کی کوئی بھی بات نہیں کرتا۔ نہ ہمارے مالک حضرات گورنمنٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارے مزدوروں کا کیا ہوگا، نہ ہمارا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ہمیں سنا تھا۔ اساس پروگرام ہے، اس میں 12,000 ملیں گے 3 مہینے میں۔ کدھر 3 مہینے ان سے کیا ہوتا ہے، لیکن چلو مل جاتے، کچھ نہ کچھ کر لیتے۔ اس سے بھی ہم محروم ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی میسج ہمیں نہیں آیا۔ جان پڑتال میں ہمارا نام نہیں ہے۔ کیوں نام نہیں ہے؟ کہ ہم کسی کو جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ جو پیسے جان پہچان سے ملیں گے، ایم پی اے کو کوئی جانتا ہوگا یا پھر کوئی اثر رسوخ سے یا تعلق واسطے سے یہ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس کو بتائیں کہ ہم 3 مہینے سے جو پاکستان میں مزدور ہیں 12 گھنٹے والے، ٹھیک ہے، کس کو ہم بتائیں؟
کہ ہمارا اساس پروگرام نے بھی احساس نہیں کیا. ٹھیک ہے. جب ہم جو مزدور بھائی بے روزگار ہیں ان سے پوچھیں گے بچے بھائی ہاں بھائی ہماری عید کا کیا ہوگا، تو ہم ان کو کیا بولیں گے کہ جب ہوٹل کھلیں گے ہم مزدوری کریں گے تو آپ کی عید ہوگی. کیا بولیں گے ہم؟ آپ تو سارے لوگ عزت تو اللہ دیتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ہم آپ سے بھیک بھی نہیں مانگتے کہ ہم بھکاری بھی نہیں ہیں، ہم مزدور ہیں. ہم مزدوروں کا روزگار آپ نے بند کر کے تو ہم ایسے ہی خاموشی سے تو نہیں مر سکتے. ہم جب سب مزدور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے حالات بہت خراب ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ٹھیک ہے یہ جو مزدور ہیں ان کے حالات کافی خراب ہے، 3 مہینے سے بے روزگار ہیں. آپ تک ہماری آواز انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ ہی جائے گی. کوشش تو ہماری ہے کہ اللہ کرے ہماری آواز آپ سن لو ایک دفعہ، تو جب ہماری جو مزدوروں کی آواز ہے آپ سن لو گے شاید آپ کو احساس ہو جائے ٹھیک ہے کہ یہ جو سفید پوش مزدور ہے ریسٹورنٹ، ہوٹل، مارکیوں، شادی ہال، جو ادارے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، تو جب ہماری آواز آپ تک جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے مزدور سے مزدوری ہم نے چھین لیا ہوٹل وغیرہ بند کر کے، تو پھر شاید کچھ خدا کا خوف آپ کو بھی ہے. ہم یہ آواز آپ تک نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پاکستان میں ایسے سفید پوش بھی مزدور ہیں جو ہوٹلوں میں مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو ہم ابھی آپ سے یہ اپیل ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے، ہماری جو مزدوری بنتی ہے، جو آپ نے ہوٹل بند کیے ہوئے ہیں یہ ہمیں دی جائے. تو آپ بے شک لاک ڈاؤن رکھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب ہمیں آپ ہر چیز سے محروم رکھیں گے، اساس پروگرام سے بھی، اور ہمارے روزگار بھی آپ نے چھین لیے بند کر کے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس چیز کا آپ کو احساس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم نے گھر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں تو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی. ابھی تھوڑے دن کے بعد عید آ رہی ہے تو ہم نے بھی عید کرنی ہے. اگر پورا ملک، پورا پاکستان ہمارے ساتھ عید کرتا ہے جس طرح ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح، تو ہمیں یہ بات منظور ہے. اگر آپ اپنی عید شان و شوکت سے کپڑوں میں، بڑے اعلیٰ شان بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں کریں گے، گھومیں گے، تو ہم لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں بند عید کریں گے ٹھیک ہے. تو کیا عید ہے آپ کی؟ جب ہم
عید نہیں کر سکیں گے تو آپ عید کریں گے، وہ کیا عید ہے آپ کی؟ آپ تو میڈیا والے بھی بڑے بڑے لوگوں کو کیمرے کے سامنے لے کے آتے ہیں، یہ سب مل کے جو فیصلے کرتے ہیں، ان فیصلے کرنے والوں کو یہ نہیں پتہ، یہ تو کہتے ہیں ہم نے اتنے ڈالر دے دیے ہیں، اتنا کچھ دے دیا ہے، لیکن تلک واسطے پہ دے دیا ہے، جو مزدور ہے، جو اس پہ پوش ہے، ٹھیک ہے، جن کی لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو بے روزگار ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ چھاپڑی والی کی بات کرتے ہیں، اس کے پاس اپنی چھاپڑی ہے، وہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ رکشے والوں کو کہتے ہیں یہ رکشے والے بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کا روزگار کھولو۔ رکشے والے کے پاس 2 لاکھ کا تو رکشہ ہوتا ہی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں، ہم جو ہوٹلوں کے مزدور ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم دیہڑی لگاتے ہیں تو گھر میں اپنے بچوں کو خرچہ دیتے ہیں، مکانوں کا کرایہ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، گیس کا بل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے سب کچھ دینا ہے۔ آپ تو ریلیف ان لوگوں کو دے رہے ہو جو کہتے ہو جی جو تاجر، جن تاجروں کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، جن تاجروں کا دکانیں بند ہیں، ان کو ہم قرضے بھی دیں گے بغیر سود کے، ان کو بجلی میں ریلیف دیں گے، گیس میں ریلیف دیں گے، بڑے بڑے پیکج دیں گے۔ تو جو ہوٹلوں کے مزدور ہیں، آپ ان کو کیا دو گے؟ وہ بھی تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ہم مزدوروں کو مارنا ہی ہے۔ آپ کا اساس پروگرام ہے جو، وہ بھی جان پڑتال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم نہیں نظر آئے۔ یہ ہوٹل والے بھی مزدور ہیں، یہ بھی اسی پاکستان میں رہتے ہیں۔ ہم نے ان کے جن جن ہوٹلوں میں، شادی ہالوں میں، مارکیوں میں یہ جو مزدور کام کرتے ہیں، ہم نے تو یہ بند کر دیے ہیں۔ جی کرونا وائرس پھیل رہا ہے، یہ صرف ہمارے ہوٹلوں کی وجہ سے، مارکیوں کی وجہ سے، شادی ہالوں کی وجہ سے پھیل رہا ہے۔ ہم کسی چیز کا اعتراض نہیں کرتے، آپ جتنا مرضی لاک ڈاؤن کریں، ہم اس چیز کا مطالبہ آپ سے کرتے ہیں کہ جو ہمارے آپ دن ضائع کریں گے، مہینے ضائع کریں گے، سال ضائع کریں گے، اس کے پیسے آپ نے دینے۔ یہ جو ہم مزدور ہیں، آپ کو اتنا پتہ ہے، گورنمنٹ کو اتنا پتہ ہے، فلانی جگہ پہ خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگ اپنر نہیں ہیں، آپ وہ ماسک نہیں ہے لوگوں کے پاس، وہ یہ کر رہے ہیں، اس چیز کا احساس نہیں کر رہے کہ بیماری پھیل رہی ہے۔ آپ کو یہ سب بتا رہے ہیں میڈیا والے، دوسرے تیسرے، آپ کو یہ نہیں بتا رہے کہ جو ہوٹل ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، جو ریسٹورنٹ ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، جو شادی ہال بند کیے ہوئے ہیں، مارکی بند کیے ہوئے، ان میں جو مزدور کام کرتے ہیں وہ کدھر جائیں؟ یہ میڈیا والے، ان میڈیا والوں کو یہ پتہ ہے کہ اب رش ہو گئی ہے، ہماری گاڑیاں 25 منٹ میں آفس میں ہم جاتے ہیں، پہلے ہم 14 منٹ میں جاتے تھے۔ ان کو اپنا اتنا پتہ ہے کہ ہم تھوڑے لیٹ ہو گئے ہیں آفس جاتے ہوئے، ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم 3 مہینے سے گھر بیٹھے ہیں، ہم نے بھی کام پہ جانا ہے، ہم نے بھی کام کر کے اپنے بچوں کو روزی دینی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس تو نہیں بند ہوا،
وہاں تو روزانہ جلاس ہوتے ہیں، کس کو بے روزگار کرنا ہے، کس کو روزگار دینا ہے۔ ہماری روزی کے لوگ آپ فیصلے کرتے ہو تو ہم کسی قسم کا اعتراض نہیں کرتے، مزدور جتنے بھی ہم مزدور، میرے مزدور بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ جو مزدور بھائی ہمارے بے روزگار ہو چکے ہیں، جتنے دن آپ نے ان کو لاک ڈاؤن کے اندر رکھا ہے اتنے پیسے آپ، یہ انصاف کی بات انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ کرنی پڑے گی، نہیں تو ہم بڑے پیار سے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، بھیک نہیں مانگتے۔ مزدور کا کیا کام ہے آپ سے بھیک مانگنے کا؟ مزدور تو اپنے ہاتھ سے کما سکتے ہیں، وہ آپ کے آگے بھیک نہیں مانگے گا۔ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، جو آپ نے لاک ڈاؤن کر کے، ٹھیک ہے، ہمیں لاک ڈاؤن میں رکھا ہے اور ہمارے جو روزگار کے جو مواقع ہیں آپ نے بند کیے ہیں، احساس پروگرام بھی آپ کا احساس نہیں کرے گا، آپ بھی احساس نہیں کرو گے، ہوٹل بند رکھو گے۔ چوری بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم بھیک بھی نہیں مانگ سکتے، ہم آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں جو آپ نے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے روزگار بند کر کے ہمیں گھر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ ہم نے آپ کو بتا دیتا ہوں، میں 500 روپے سے شروع ہوتا ہے ہمارا مزدور، تو 3000 تک جاتا ہے ڈیلی میں۔ تو ہمارے جو مزدور بھائی ہیں وہ آپ کو گھر بیٹھے ہوئے نہیں نظر آئیں گے۔ جب رمضان ختم ہوگا ہمارے مزدور دیکھنے ہو نا، پھر بدائی مسافر خانے میں چلے جانا، وہاں دیکھنا ہمارے مزدور بھائی کتنے مزدور ہیں، تندوروں جو ہوٹلوں کا، مارکیوں میں، ریسٹورنٹوں میں کام کرتے ہیں، جب ان کو روزگار نہیں ملتا وہاں بیٹھتے ہیں وہ مسافر خانے میں، امپارے بھی بیٹھتے ہیں۔ تو ہم پاکستان کے مزدور ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں، دو گے اللہ کے سامنے۔ یہ ہم نے تو آپ کو نہیں بولا نا کہ آپ بند کر دو، آپ کے ہم قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جتنا عرصہ مرضی آپ لاک ڈاؤن رکھ لیں، لیکن ہمارے جو دن ضائع ہوں گے وہ اللہ کے سامنے آپ نے وہ پیسے دینے ہوں گے۔ یہ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم، اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، کہ ہماری آواز سنیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں سنو گے تو ہماری کون سنے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہماری جائز باتیں ہیں یہ آپ نے سب سننی پڑیں گی۔ اگر آپ نہیں سنو گے تو ایک دن یہ ہمارے مزدور بھائی جو ہیں روڈ پر نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کوئی بھوک سے مریں گے، مرنے سے پہلے ہم نے تو ایک بار روڈ پہ تو نکلنا ہی ہے نا، کیا کریں؟ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ تو آپ جو لوگ سارے بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات جو ہمارے قابل احترام ہیں، آرمی والے ڈاکٹر، سب کی ہم عزت کرتے ہیں، سب کی دل سے عزت کرتے ہیں،
لیکن یہ بھی ہمارے بارے میں جب میٹنگ یہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں ہم نے کون کون سی چیزیں بند کرنی ہیں، ٹھیک ہے، کم سے کم ان سب کے ذہن میں یہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم نے جو وہ غریب جو مسکین ہم نے ہوٹل، ریسٹورنٹ، مارکیٹ، شادی ہال بند کر کے گھر بٹھا دیے، ان کا کیا ہوگا؟ آپ کو چھاپڑیوں والے کا پتہ ہے، رکشے والوں کا پتہ ہے، آپ کو جو ترخان ہے اس کا پتہ ہے، آپ کو جو مستری ہے اس کا آپ کو پتہ ہے، اٹگارے والا، تو آپ کو یہ ہوٹلوں کے مزدور کا نہیں پتہ؟ آپ ریسٹورنٹ میں نہیں جاتے؟ آپ جب ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو تو کم سے کم 22-23 بندے مل کے بناتے ہیں وہ ایک پلیٹر جو آپ کے سامنے جاتا ہے، اس میں بہت سارے مزدور ہوتے ہیں، لہذا ہم مزدوروں کا کچھ کرو، سنو ہماری بات، جو غریب مزدور کا جو سہولتیں تھیں وہ تو آپ نے ختم کر دی ہیں، آپ نے پبلک سروس بند کر دی ہے، ٹھیک ہے، ہم کیسے جائیں؟ ہمارے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم ٹیکسیوں اور اس رینٹ کی گاڑیوں کے پیسے کدھر سے لائیں گے؟ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، ہم مزدور ہیں پاکستان کے، ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، ہم پبلک سروس پہ جاتے ہیں جو کہ بند ہے۔ تو ہم آپ سے بھیک نہیں مانگتے، ہم بھکاری تو ہے نہیں ہیں، ہم جو جتنے ہی مزدور ہیں سب کی آواز ہے، یہ ایک میری آواز نہیں ہے، بہت سارے میرے جاننے والے مزدور ہیں جو اس ٹائم بے روزگار ہیں، گھر ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بچوں کے کپڑے لا سکیں، عید کا جو خوشی کا دن ہوتا ہے وہ خوشی کے لیے کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ 3 مہینے سے ہم تو صبح جاتے ہیں کام پہ، شام کو جب ہم جو یہ مزدور ہیں تندور والے، ریسٹورنٹوں کے جو تندور ہیں، شادی ہال کے جو ہیں، مارکیوں کے، تو دیہڑی لگا کے لاتے ہیں گھر کھانا۔ 3 مہینے سے یہی سنتے ہیں کہ اساس پروگرام ہے، اس میں 12,000 فی خاندان کو ملیں گے۔ اس اساس پروگرام نے بھی ہمارا احساس نہ کیا وزیر اعظم صاحب، وہ بھی ابھی جان پڑتال شروع ہے، شاید اس میں بھی ہم نہ ہوں، جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کتنے مزدور ہیں، میں اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن میں مزدور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن میں مزدور ہیں، لہذا آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں، آپ سب لوگوں کو جو میٹنگ کر کے ہماری روزی کا فیصلہ کرنے والے ہو، آپ تو کہتے ہو کہ روزی تو اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہی دیتا ہے روزی، کچھ ہاتھ پیر بھی مارنے پڑتے ہیں، روزی کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے، جو ہمارا نکلنا آپ نے بند کیا ہوا ہے، آپ نے ہمارے ریسٹورنٹ، ہوٹل وغیرہ سب کچھ بند کر کے، پبلک سروس بند کر کے آپ نے ہمارا روزگار بند کیا ہوا ہے، تو مہربانی کر کے آپ سوچیں ذرا ہم مزدوروں کے بارے میں، مہربانی ہوگی آپ لوگ یہ جو ہمارے آج کل لاک ڈاؤن کے فیصلے کرتے ہو، یہ تو اب لاک ڈاؤن اب ہمارے ہوٹل کھول کے بھی کچھ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ اب تو
ہم 10 دن میں کتنا کما لیں گے، لیکن اللہ وارث ہے۔ ہمارا جو بھی ہمارے مزدور ہیں ان کے بارے میں آپ مہربانی کر کے سوچیں، بہت مہربانی ہوگی۔ شکریہ۔